Is the screen clear? السلام علیکم جی سر. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we were doing I think the third group or the fourth, I don't know, which is a group of how many verses? 45 to 55. 11 verses, 45 to 55. That's good. اس میں سے ہم دو یا تیسری آیت پہ رک گئے تھے. چلیے یہ ہم کر رہے تھے یہ شازیہ کر رہی تھی تھوڑا سا. جی سر. وہ تو ہو گیا تھا لیکن اب لیٹ می میک اے پیر کون ہے راشدہ پڑھیں گی اور فاطمہ ان کو ان کی بڑی ہوں گی. غور سے سنیے انہوں کیا کر رہے ہیں اور جہاں ضرورت ہوئی پھر وہاں پر آپ تھوڑا ان کو روکیے اگر غلطی کر رہے ہیں اور دوسروں سے پوچھیے یا پھر آخر میں آپ بتائیے اگر کوئی غلطی ہے تو. لیٹس اسٹارٹ فرام دا بگننگ. راشدہ از دا ریڈر اینڈ فاطمہ از دا بڑی. اور وہ کریں گے آپ غور سے سنیں گے. میں بیچ میں کوئی کھوج نہیں کروں گا, کوئی بات میں نہیں پوچھوں گا. Did you understand my point? جی سر. فاطمہ ہے. جی سر. چلیے آپ دونوں مل کے اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے شروع سے. کچھ حصہ ہم کر چکے تھے اور کہیں غلطی ہے تو پھر آپ اس کو صحیح کریں گے. اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو then it's my turn to ask somebody to correct the mistake. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا. یہاں تک لیں گے. واو حرف عطف ہے, یہ پچھلی آیت سے ہی ہے اور کنیکشن اس کا ہوا جو ہے اور مبتدا ہے نمبر 1, الذی مبتدا نمبر 2, جعل لکم اللیل لباسا یہ اس کی خبر ہے. تو راجدہ کہہ دینا کس قسم کا جملہ ہے یہ, پھر اس کے بعد سوری یہ اسمیہ جملہ ہے خبریہ. اور ہوا میں جو ہوا از ریفرنگ ٹو اللہ تعالیٰ. الذی جو ہے اس میں بھی اس میں موصول ہے. جعل اس کا صلہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے.
اور وہ بنایا. لکم از جار مجرور متعلق کے جعالا. فائل دوبارہ ایک دفعہ کہہ دیں گے کون ہے فائل بیچ میں نا. فائل اس میں اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ اللہ ریفرنگ ٹو الذی. لکم اللیلہ لکم جو ہے وہ جار مجرور ہے. اللیلہ از اے مفعول بھی نمبر 1. لباسا از اے مفعول بھی. لکم کی ایک تو یہ بتائیں کہ وہ جو جار مجرور کا یہ متعلق کہنا ہے، اور پھر یہ متعلق کہ ہے جعالا. کم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ کم کی ضمیر جو جاری ہے سب کے لیے ہے، مطلب کہ انسانوں کے لیے. اللیلہ از اے مفعول بھی 1. لباسا از اے مفعول بھی 2. سر میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. پوچھے. فاطمہ جواب دے دیں یا آپ دے دیں؟ ہاں پوچھے کسی سے بھی پوچھے. سر یہ پوچھے. الذی جعل جو ہے ہم اس کو ہوا مطلب جیسے مبتدا نمبر 1 کیا، الذی جعل اس میں موصول اور صلہ ملا کے مبتدا بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ فاطمہ جواب دیجیے. جی ہم نے یہ پڑھا کہ هو الذی کو ملا کے ہم مبتدا کر دیں، جعل لکم اللیل لباسن کو ہم خبر کر دیں. ویسے تو یہ الذی جو ہے اس میں موصول صلہ جعل آئی ہے، اس وقت اس میں ہم جو ہے هو الذی کو ملا کے ہم مبتدا کریں گے. میرا یہ خیال ہے، باقی سر اب کریکشن کریں گے. اس میں اور کوئی امپروومنٹ ہمارا یہ دونوں کی گفتگو میں کوئی اور امپروومنٹ؟ جی سر السلام علیکم. سر جب ایک مبتدا کہہ دیا تو اب اس کی خبر ہے، جب خبر کو کھول رہے ہیں تو وہ ایک فعلیہ جملہ ہے، تو اس کو ہم فعلیہ جملہ لیں گے اور اس کو فعل فاعل کہیں گے. اس کے فائل کو ریفر کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے جو کہ اللہ کو ریفر کر رہا ہے، لیکن اس کو مبتدا تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو ایک فعل ہے. اور شاید وہ اس میں ایڈ کر رہی ہیں ہوا کو دوبارہ یہاں لا کے، اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اگر جیسے مطلب کہ ہوا ہے مطلب الذی جعل اس میں موصول اور صلہ ملا کے ہم مبتدا کریں، وہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. اور پھر لکم لیلہ لباسا اس کی خبر ہو، کیونکہ ہم بعض دفعہ کرتے ہیں کہ اس میں موصول اور صلہ ملا کے مبتدا بناتے ہیں. وہ ایک طریقہ ہو بھی سکتا ہے، اس میں کوئی میرا خیال ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن 2-3 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ویسے آپ ایسے بھی آئی ووڈ اگری کہ ہاں ایسے ہو سکتا ہے. بہت قابل ہیں. چلیے شازیہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ سر ہر جگہ ضروری نہیں ہے ہر ٹرمینالوجی یوز کی جائے. اگر ہم نے یہاں پہ کہہ دیا اس کو الذی، تو پھر جو ہے وہ ہم جعلہ سے لیں گے، اور اگر جیسے وہ کہہ رہی ہیں اس میں موصول اور صلہ بنا کے، تو پھر اس کا طریقہ پھر اس طرح کریں گے کہ ہوا جو ہے مبتدا ہے اور الذی سے پورا اس کی خبر لے کے پھر ہم دوبارہ جب خبر کو کھولیں گے تو پھر الذی اس میں موصول اور جعلہ کو صلہ کر سکتے ہیں. لیکن سر ہر جگہ اگر ہم نے ضروری تو نہیں ہے کہ اگر یا تو ہر جگہ اس میں موصول اور صلہ بھی اس کو بنایا جائے، مطلب ہے وہ اپنی جگہ صرف میں ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ نحو میں اس کو پھر لایا جائے. سر میری یہ سمجھ آ رہی وہ باتیں آپ نے کہی، ایک تو یہ ایک بات بہت صحیح کہی کہ ہر جگہ ٹرمینالوجی کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اس میں موصول اور صلہ. انالیسس میں اگر آپ کسی ٹرم کو کوئی نام دے دیتے ہیں، مبتدا کہہ دیا یا پھر فاعل کہہ دیا بعد میں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اتنا کافی ہے. پھر صلہ موصول، وہ بعض صورتوں میں صلہ اور موصول ہر جملے میں الذی صلہ کا کام کرنا ضروری نہیں ہے. ایک کام کا آپ نے ضرور وہ کر دیا، لیکن دوسری انالیسس آپ وہ کل بھی غلطی کر رہے تھے، آج بھی غلطی کر رہے ہیں. قوات کو مبتدا لیے، اس کو پھر بعد میں الذی جعل اس کو ایک مبتدا لیے، وہ اس ٹوٹلی رانگ. اس لیے کہ ہوا صرف ایک ضمیر ہے
اور پھر وہ کسی چیز کو ریفر کر رہی ہے اس کے لیے کہ اس میں موصول استعمال ہوا ہے، یہ دونوں مل کے ایک ہی چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ گرامیرین اس کو مبتدا نمبر 1 2 دونوں مل کے بھی مبتدا ہی ہوں گے۔ ایک بات جو پہلے آپ نے صحیح کہی وہ تھی کہ ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اس میں موصول لے کے اس کا صلہ تلاش کریں۔ That is one way you are analyzing a sentence، وہ اسمیہ جملہ ہے۔ اسمیہ جملے میں جب ایک بار آپ نے مبتدا کو سلیکٹ کر لیا تو باقی جو بچا اب اس کو صلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مبتدا کی خبر ہے، اس مبتدا کی خبر ہے۔ اب راشدہ کا سوال ہے کہ الذی کو مبتدا لے کے پھر جعلہ کو اس کی خبر، بات تو وہی ہو رہی ہے، صرف ہم ہوا کو اس میں شامل کیے۔ ہوا ایک ضمیر ہے ریفرنگ ٹو سم ناؤن، یہ کوئی ناؤن نہیں ہوتا بلکہ ضمیر ہے جو کسی ناؤن کو ریفر کرتا ہے۔ اور ایک غلطی راشدہ نے کی، وہ الذی جعل میں تھا، وہ کیا غلطی تھی؟ فاطمہ آپ یہاں پر خاموش ہو گئے، وہ بتائیے۔ سر جعلا کو شاید کھینچا ہے تھوڑا پڑھنے میں، مجھے لگتا ہے نہیں سر۔ پڑھنے میں نہیں، انالیسس جعل صحیح پڑھے تھے، کچھ کھینچا نہیں تھا۔ جی انالیسس میں انہوں نے کیا کہا تھا، پھر ایک جی بار انہی سے کہلوا دیتے ہیں آپ۔ ٹھیک سر ہے۔ میں نے اس کو جعالہ کو مطلب سے خبر بنانی چاہیے تھی مجھے، نہیں وہ کر لیا، چلیے اس کے بعد اور کیا بولے تھے آپ؟ پھر میں نے بولا جعالہ میں فعل اور فاعل ہے، ہم، اس کا فاعل از ریفرنگ ٹو الذی، آپ اس وقت ریفرنگ ٹو نہیں بولے تھے، میں بھی سر نہیں بولا ہوں میں نے، ریفرنگ ٹو نہیں بولے تھے۔ نہیں صحیح ہوگا، آپ صحیح مطلب سن رہے ہیں تو آپ نے صحیح اس کو کیا ہے، تو میں نہیں بولا ہوگا۔ اس لیے ہے کہ جب جملہ اسمیہ ہو تو فاعل پہلے نہیں آتا، آپ نے اس وقت کہا تھا اس کا فاعل الذی ہے۔ جملہ اسمیہ کی انالیسس میں اس کا فاعل کیا ہے؟ جملہ سر مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہے فاعل، وہ بنایا، وہ ہے جو وہ اس پہ جائے گا، ہوا پہ جائے گا پھر۔ بس ختم ہوا ہوگا، یہاں کا ہوا نہیں، جعلہ کے اندر خود ایک ہوا ہے، جی اس جعلہ کے اندر خود ایک ہوا ہے، وہ تو معلوم ہے نا، ثلاثی مجرد میں ایک فاعل ہوتا ہے، وہ جو بھی ضمیر ہوتی ہے ہوا، ہما ہم انت انتم انتما، وہ سارے اس کا فاعل ہوتا ہے، اسی کے اندر ایک ہوا ہے، and that ہوا is referring to الذی، صحیح۔ بس اتنا ایک غلطی تھی۔ ایک اور کوشچن میں چاہ رہی تھی سر، جس طرح اولئک الذین بھی ایک اس طرح بنتا ہے تو وہ تو سر اس میں اشارہ ہے، اس صورت میں ہم اولئک الذین کو ملا کے تو سر مبتدا نہیں کہیں گے نا؟ بالکل کہیں، کیوں نہیں کہیں کہیں گے؟ اچھا بالکل کہیں، کیوں نہیں کہیں گے؟ اولئکا اگر وہ جملے کے کنسٹرکشن کے لیے اولئکا صرف مبتدا ہے، الذین یعبدون اللہ، بلکہ اگر کچھ اس کے بعد ہے تو پھر وہ اس کو ہم مبتدا ملا کے کہنے کی بجائے اولئکا کی خبر کہیں گے۔ وہ اس میں اشارہ ضرور ہے لیکن جو مشاروں نے لے ہے پوری اولئکا مبتدا کی خبر ہے، جملے کے لحاظ سے اس کی انالیسس کریں گے۔ لیکن اگر سمجھنے کے لیے آپ اور میں تو نئے بڑے گرامیرین نہیں ہیں جو زبان پہ اپنا قابو رکھتے ہیں، اگر تھوڑی بہت کہیں بھول چک ہو بھی جاتی ہے جس سے معنوں میں فرق نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا تو وہ اس کی اجازت ہے، لیکن بعض جگہ تھوڑی سی غلطی سے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ایک چیز اور رہ گئی، وہ یہ کہ لباسن کو آپ نے نہیں، یہ جتنے بھی میرے سامنے گرامر سے نحوی تفسیر کرتے ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، مدارک ہے، حیان کی روح المانی ہے، اور پھر جلالین بھی کرتے ہیں، اور پھر
ہمارے کیا نام ہے ان کا حقانی صاحب بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کچھ زیادہ تفصیل سے نحوی انالیسس کرتے ہیں اور کچھ صرف ایسی اہم الفاظ کی کر دیتے ہیں. آپ جس طرح کر رہے ہیں ایسا کوئی نہیں کرتا اتنی تفصیل سے ایک ایک جملے کے انالیسس. تو اکثروں نے لباسن کو مفعول بھی ثانی، لیکن اس کے اوپر تھوڑا اور غور کریے. صفت بھی بن سکتی ہے، ہیں؟ صفت بن سکتی ہے، نہیں بن سکتی. نہیں بن سکتی، حال بنے گا پھر لباس وقت پڑتا. سر میں بتاؤں، ہوں. سر تمیز بنے گی کہ کیا بنایا رات کو، لباس بنایا. تمیز کا تو وہ آ نہیں رہی، پوری نہیں اتر رہی. نہیں اترتے. صفت پہ میں تو گئی تھی سر پہلے، لیکن جب مطلب کہ آپ بتائیے. سر اور تو کچھ ہم نے پڑھا نہیں ہے. استغفر اللہ. سر مفعول مطلق ہے کہ اگر اس پہ زور دینے کے لیے، لیکن وہ تو نہیں بن رہا. میں کب بولا مفعول مطلق ہے؟ مفعول مطلق تو بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ فعل کے. اور کوئی ہمارا عائشہ؟ وہی سر یہ کہ ہم نے حال لگ رہا ہے بس، حال ریزن ہے اور یا پھر صفت. سر، یہ ریزن ہے بنانے کی اس کو رات کیا کو. کون ہے وہ؟ فاطمہ ہے، جی سر. ریزن ہے. جی سر، لہو مفعول لہو کہیں. پھر اور کیا ہے؟ نہ یوں بھی آپ ہی نہیں، بڑے بڑے وہ جو جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، محی الدین درویش، انہوں نے پورے اعراب کے ساتھ بڑی تفصیل 8-9 جلدوں میں لکھی ہے. وہ بھی اس میں، لیکن کئی خیالات بھی لکھتے ہیں کہ ان کے خیال میں مفعول بھی ثانی ہے. زمخشری اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، فلاں ابو حیان جو ہے اس کو یہ، لیکن وہ سب قریب قریب ہیں. لیکن اب یہ آپ کی کھوج، فاطمہ کی جو اپروچ ہے وہ صحیح اپروچ ہے. آپ نے یہاں سوال کیا کیا بنایا اللہ نے، کیا بنایا اللہ نے. صحیح، کس کام کے لیے وہ پہلے کیا بنایا اللہ نے، لیل، تو اب لیل، اب کیا ہو سکتا ہے لیل؟ رات، اندھیرا. مفعول بھی ہی ہے سر. یہی ہو گیا نا سر، جو اللہ نے بنایا رات کو. کیا کا جواب ہے سوائے مفعول بھی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد رات کو کیوں بنایا، کیسے بنایا، جو ریزن ہے ہاؤ یا وائی کا جواب دیتا ہے وہ مفعول بھی ہی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آبجیکٹ کہ اس کا اثر پڑ رہا ہے بنانے پہ. لیکن اس کو بنانے کی وجہ کیا ہے، کیوں بنایا، تاکہ وہ لوگوں کو ڈھانپ لے یا پھر ان کا لباس بن جائے اور وہ تنہائی ان کو ملے، آرام کریں. سب یہ ساری باتیں. تو لباس کیوں کا جواب دے رہا ہے. تو دا کریکٹ پوزیشن ہم جو اس کو نام دیں گے، مفعول بھی ثانی بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی آپ کی اگر تھنکنگ ہوگی تو آپ اس کو بولیں گے یہ مفعول لہو ہے. ویری گڈ. یہ تھوڑی سی تھنکنگ ایک ہے. اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے جو اس میں 5-6 ہیں، اور ایک 2 تھے وہ تو جن میں مصروف ہو گئے، جو ایک لیول پہ آ رہے ہیں یا تقریباً لیول کے قریب ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ٹرمینالوجی میں بڑا کنفیوژن ہے. اور ایسے بے تکلفی سے حال، تمیز، صفات، جو ٹرم آیا وہ بغیر بھیجے شریف کو استعمال کرے کہ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تمام ٹرمینالوجی سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. اگر لیل کی کوئی خصوصیت ہو، کوئی اس کی تعریف کی جا رہی ہو تو وہ صفت ہوگی. لیکن جعلہ میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے بات مبہم ہو جا رہی ہے یا کوئی اور چیز جملے میں ایسی ہو تو پھر وہ تمیز ہے. وہ کہے بغیر بات پوری ہوتی نہیں، بلکہ ایک ادھوری بات ہو جاتی ہے.
تو اسی طرح سے اتنے سارے ٹرم وہاں پر یہ حال ہوگا. حال تو اس وقت ہوگا جب کہ کوئی فعل، کوئی اسم کوئی کام کر رہا ہے تو کس حالت میں وہ کام کیا ہو. وہ سو رہا تھا، جاگ رہا تھا، چل رہا تھا، سواری کر رہا تھا، کوئی حالت اس کی بتائے گا تو وہ حال ہوگا. تھوڑا ٹرمینالوجی کو ایسے خالی استعمال کر لیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جب ہم زبان کھولتے تو بالکل عجیب و غریب قسم کے سامنے آ جاتی ہے بات. تو اب یہ آپ کے بالکل کلیئر ہوا کہ تھوڑا سا ٹرم کو سمجھنا. ایک اسم ہے تو وہ اسم کا کیا مقام ہے، لیل کو بنانے کی کوئی وجہ ہے، سو دیٹ اٹ شوڈ بیکم the human should have some privacy، سکون، علیحدگی، اندھیرا، رات جو سکون کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں تو یہ ایک وجہ تھی. تو یہ مجھے لگ ایک رہا تھا دونوں بس کیوں، یعنی کیا کا ہی جواب دے رہے ہیں کہ ایک تو لیل بنایا اور اس کو لباس بنایا. لیکن اگر غور کریں تو صحیح بات ہے سر کی وجہ ہے کہ لباس لیل بنائی اس لیے تاکہ وہ یہ آرام لائک لیل میں آرام کر سکے، لائک ڈھانک سکے ان کو. جی سر جزاک اللہ. ایک دوسری بات یہ پچھلی کلاس میں بھی یہ ہوا. اور الذی بدل کا بھی اتنا بے تکلفی سے استعمال مت کیجیے. یہاں پر بھی تکلف جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، آداب اپنی جگہ ہے. ہر جگہ بدل آپ نے استعمال کر سکتے. تھوڑا سا اگر غور کریں تو بدل کا صحیح مفہوم کیا ہے. چلیے میں ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. بے شمار آیتیں ہیں جس کو ریفر کر سکتے ہیں مگر سب سامنے ہونی پڑتی ہے. ایک ذہن میں ہے ایک آیت، وہ آیت پڑھ رہا ہوں. پہلے ایک اس کے آیت کا ٹکڑا میں پڑھوں گا، اس کے انالیسس کر کے اس کو مجھے بتانا. چھوٹی چھوٹی بالکل چھوٹا ٹکڑا ہے. دیکھیے وہ آیت شروع ہو رہی ہے وہ باعثنا، غور سے سنیے، وہ باعثنا موسیٰ رسولا، وہ باعثنا موسیٰ رسولا. چلیے اس کو عائشہ حسینی اس کے انالیسس کریں. سر السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بعثنا وہ حرف وہ جو بھی ہے حرف ہے. چلیے ہاں. بعثنا یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے. بعثا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل اور نہ ہے فاعل، جو کہ ریفر کر رہا ہے ہم نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس سینٹنس میں، اس جملے میں. موسیٰ مفعول بھی اول اور رسولہ مفعول بھی ثانی، ایسا کر سکتے ہیں. ایسے ہی کر سکتے ہیں. Do all of you agree? Do you agree? فاطمہ، نو راشدہ؟ سر پھر یہ سر مجھے تو اب یہ بدل لگ رہا ہے. ابھی نہیں. ارے پھر وہ اتنا نو کیا سر. سر کلیئر نہیں ہے اس کا مطلب بدل کا کانسیپٹ ہمارے اندر. آپ کے ذہن میں نہیں. پہلے اس آیت کو جیسا عائشہ نے کہا وہ آپ کے سمجھ میں آیا کہ عائشہ نے کیسے انالیسس کی. تو باعثنا فعل فاعل ہے، فاعل از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا موسیٰ، جس کو مقرر کیا موسیٰ علیہ السلام کو مفعول بھی نمبر 1. کیا مقرر کیا؟ دونوں کا، کس کو اور کیا، دونوں مفعول بھی کا ہی جواب دیں گے. رسولہ، اپنا رسول مقرر کیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اب اسی آیت کا اسی کا ایک ٹکڑا ہے آیت کا، اس میں وہ بھی غور سے سنیے. وَجَعَلْنَا آخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. وَجَعَلْنَا آخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات فاطمہ؟ اس کے انالیسس کریے. وہ جعلنا بنایا ہم نے، جعلنا فعل فاعل، نہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. ہم نے بنایا اخاہو ان کے بھائی کو، جو ہو کی ضمیر پھر حضرت موسیٰ کی طرف ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول ہو گیا. اور ہارونا جو ہے اب اس کا یہ بدل ہے. اب کس کا بدل ہے ہارون؟ جیسے اخاہو، آخا کا بدل ہے. ہاں نہیں، آخا، اخی، اخی، اختو، اختی، اخی بولتے ہیں نا عربی میں. اخی مانے بھائی. جی آخاہو، آخاہو یعنی ان کے کے بھائی بھائی. کو ان کا نائب بنایا، ان کا وزیر بنایا. تو اب یہاں پر آقاہو اور ہارونا میں کیا رشتہ ہے؟ اب یہاں ہارونا مفعول نہیں ہے بلکہ آقاہو ان کے بھائی کو، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول بن رہا ہے، مفعول کی جگہ ہے. اب وہ آقا کے لیے ایک اور لفظ آیا جو اس بتا رہا ہے کہ ان کے بھائی کون تھے. وہ آقا اور ہارون دو الگ الگ اسم نہیں ہیں بلکہ آقاہو ان کے بھائی ہارون. ٹھیک ہے سر. جی جی اب سر. بدل سمجھ میں ہے. تو یہاں ہاں، پر ہارون کا مقام کیا ہے؟ ہارون کا جو مقام ہے سر، یہ بدل ہے آخاہو کا. تو کس ان کے سے؟ بھائی جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہارون وہی ہیں جو آخاہو ہے. مطلب اس سے اب آپ کو کانسیپٹ آئے گا کہ کوئی ضمیر اس کے بعد کوئی اسم معرفہ اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم بدل اور مبدل کہتے ہیں. کہ اس کی ان کے بھائی کو کون تھے ان کے بھائی، اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے تو ان کا نام بھی ویسے اردو میں جیسے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کیے. سری پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. اب اس میں بدل اور مبدل کہاں ہے بتائیے؟ جیسے والد کا جو بدل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ویری گڈ. بیٹے کا بدل جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام. بالکل. اور جو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اب یہ بیٹے کا بدل اسماعیل علیہ السلام ہے، والد کا بدل ابراہیم علیہ السلام ہے. ایک بدل کا تصور. تو یہ تھوڑا کنفیوژن سے یا خالی کچھ ٹرمینالوجی کو ذکر کر دینے سے تھوڑی اپنی وہ چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھے اچھی طرح سے. تو اس کو کوئی ٹرم دینے سے پہلے اس کو تھوڑا سا غور کر لینا. وہ اس کلاس کے لحاظ سے وہ لیول آ سکتا ہے. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. اس میں 5 6 7 ابھی بھی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. یس شازیہ، واٹ از یور کوشچن؟ ابھی آپ نے کہا کہ معرفہ ہوتا ہے جو جب بدل ہوتا ہے، تو یہ بات مجھے نہیں نہیں کوئی پتا. ضروری نہیں ہے. معرفہ ہو یا پھر وہ نکیرہ ہو، لیکن وہ کسی ضمیر کی یہ بھی وضاحت کرے گا. لیکن ایسے نہیں کہ هو الذی، والذی میں اس کو بدل نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک ضمیر ہے اور وہ ضمیر کے لیے الذی اس کے ساتھ آیا ہے. وہ وہی ہے جس نے، اب اس کا ترجمہ کریں گے تو کوئی ترجمہ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، بلکہ ہوتا یہ ہے اس کا ترجمہ، وہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس. پر ایک بات اور کلیئر سر، کل ہم نے کہا تھا اس کو 2 3 طرح سے کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح پھر آج میں نے دوبارہ کیا کہ ہوا کو مبتدا لے کے آگے اس کی خبر اور پھر خبر کو کھولیں. جب بھی اس طرح آئے گا تو ہم دونوں کو مبتدا ہی لیں گے، چاہے ملا کے لیں چاہے 1 اور 2 کر کے لیں. ٹھیک ہے سر، یہ کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا وہ فردوس کرے گی، ہمارا تم سپورٹ کرو گے، اس کو بڑی بنو گے اور اس کو غور سے سنو. اور وہ کیا کرتے ہیں دیکھو. کیسی ہے فردوس؟ پہلے پڑھنے کے قابل ہے نہیں، ابھی بیمار ہو کے اٹھی ہے بھی نہیں، ابھی ٹھیک ہے. کیسی ہے طبیعت بیٹا؟ پہلے طبیعت صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں. جی جی پڑھ سکتی ہوں سر. اب ٹھیک ہو گئے تم؟
جی ابھی ریکوری ہو رہی ہے، تھوڑی کمزوری ہے. آہستہ پڑھو، ہم لوگوں کے کانوں کی سماعت اچھی ہے، بھی سب سن سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنوم سباتن یہاں تک لیں گے. یہاں پر واو حرف عطف ہے اور النوم سباتن معطوف ہو رہا ہے اللیلہ لباسن پر. النوم جی جی اب سباتن جو ہے نوم کا مفعول لہو لیں گے جیسے پہلے لیے تھے لباسن. یہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے. نوما جو ہے وہ فعل ہے یا اسم ہے؟ تو النوما اسم ہے. اسم کا مفعول تو نہیں ہوتا، اچھا تو لیکن تالا سے اچھا یعنی کنفیوز. النوما سباتن کو پورے کو اٹھا کے ہم اس کے اوپر معطوف کریں گے اللیل اللباسا پہ اس کو، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس کی کچھ اور کر سکتے ہیں انالیسس. اس میں میرا بھی بڑا کنفیوژن تھا. جیسے جالا النوم سباتن یہ بات ہو گئی معطوف ہونے پر، تو کیا ہم سباتن کو پھر جالا کا ہی مفعول لہو لے سکتے ہیں کیا؟ جب ہم نے ایک دفعہ اس کو لیل لباسن کو مفعول کہہ دیا اور پھر واو کو ہم نے عطف کہہ دیا، تو اب ہم اس کو مفعول تو نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم صرف معطوف ہی کہہ سکتے ہیں لیل لباسن پہ. سر ایم آئی رائٹ یا رانگ؟ تم پورے ہتھیار ڈال دیا تو میں کیا بولوں گا. سر میں تو یہی سمجھ رہی ہوں، اور مجھے اس کے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، میں نے اس پر بہت ہی غور و فکر کیا. بہت اچھا کیا. چلیے عائشہ حسین یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کیا ہے بولو عائشہ. سر ہاں بس یہ ایڈ کرنا تھا سر کہ ان نوما ہے تو اسم، لیکن اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں ہے کیونکہ اس کے اعراب منصوب ہے. تو اس کو ہم میں تو پہلے یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ تمیز ممیز ہے لیکن اب یہ گڑبڑ ہو گئی پچھلی. بہت اچھی یہ ہے. مبتدا تو نہیں ہو سکتا یہ. یہ گڑبڑ تھی کہ کہیں آپ اس کو مبتدا بھی کوئی بتا دے گا، لیکن یو آر 100% رائٹ کہ اگرچہ کہ الف لام سے شروع ہوا لیکن مبتدا نہیں ہو سکتا. اب سیدھا سیدھا ایک ورڈ ایک فعل ہے یہاں پر، یہ کنٹینیو ہو رہا ہے، اور وہ فعل کس کو اپنے جو مفعول ہے اس کو عطف اور معطوف سے ملا رہا ہے. یہ جعل جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ جعلنا یا پھر جعلا لکم اللیلہ و جعل النوم سباتا، یا پھر پورا ریپیٹ کر سکتے ہیں وہ جعل لکم النوم سباتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس ایزیسٹ یہ ہے کہ یہ حرف عطف ہے اور نوم سباتا لباسا پہ معطوف ہو رہا ہے یا عطف و معطوف کا ہے. اب جملے کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے اندر پورا ایک جملہ، یہاں سے جو جملہ ہے وہی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنایا اور ہم نے نیند کو آرام کے لیے بنایا. اب سباتا کا مقام کیا ہے؟ نوما کیا ہے؟ نوما ایک معطوف ہے. نہیں، وہ تو ایک ہو گیا، عطف معطوف ہو گیا. اب خالی ہم اس کو لے رہے ہیں، یہ دونوں دو کلمات ہیں ان صبح تھا، تو اب اس کو ہم کس سے جوڑیں گے تو اس کا ایک رشتہ بھی بنے گا. ایک رشتہ تو عطف معطوف کا ہے، وہ 100% صحیح ہے، وہ میرا نے بھی کہا اتنا ہی اس کو سمجھ میں ہے، بالکل 100% صحیح ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن اب یہ اس کا اس کو گرامر میں ایک رشتہ بن رہا ہے نوما کا، اور کوئی مقام ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ اتنا کہہ دیے کہ عطف معطوف ہے، وہ لیل لباسا اور وہ نوم صبح تھا، بالکل صحیح ہے.
لیکن ویسے اگر اور اس کو آپ کوئی نام دینا چاہیں تو کیا ہوگا عائشہ؟ جی سر وہ فردوس کی بات نہیں عائشہ بھی بتا رہی تھی ہم، سر اگر ہم اس کو جالا لکم النوم سباتا سے لیں گے تو بس وہ مفعول بھی اور مفعول لہو ہوگا. ویری گڈ. وہ اب آپ اتنا تکلف نہیں بھی کریں گے تو چلے گا، اور یہ مفعول بھی مفعول لہو ہوگا. اور چونکہ یہ معطوف جو ہے وہ جعلا سے ہی تعلق رکھتا ہے، اگرچہ کہ وہ معطوف ہو رہا ہے لیلا لباسا پہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ بنانے والا وہی ہے جو رات کو لباس بنایا اور نیند کو صباتا کیسے کہتے ہیں. آرام دہ چیز یا ریسٹ کے لیے بنایا، نیند کو ریسٹ. سبتا اس کا روٹ ورڈ ہے، نے وہ آرام کیا کے بھی معنوں میں آتے ہیں، یا کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. تو یہ نیند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنی تمام مخلوق کو، دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ سب سوتے ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے. کوئی دن میں سوتا ہے، کوئی رات میں سوتا ہے، کوئی فجر کے وقت سوتا ہے، کوئی فجر کے سے پہلے اٹھ جاتا ہے. جانوروں میں بھی ہے نا، الو رات بھر جاگتا ہے، اور مرغ بھی آرام کرتا ہے، صبح اٹھ کے بانگ دیتا ہے، بہت جلدی اٹھ جاتا ہے. انسانوں میں بھی ایسے ہیں. تو خیر وہ نیند جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے اپنی مخلوق کے لیے، اور وہ سے دنیاوی تمام معاملات سے کٹ کے ایک چھوٹی موت ہے نا میں کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور پھر اپنے تمام افکار سے، تمام فکروں سے وہ دور رہتا ہے. And that gives a complete rest to the mind. وہ فریش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب جو آخری سوال یہ ہے کہ ہم جو نشانیاں پڑھ رہے ہیں اس کو گنتی کرنا ہے. آپ کو نشانیاں کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ جو بادل کی ذکر تھا پہلے، جو آیت نمبر 45. بادل کا ذکر تھا؟ ارے وہ سایہ، سوری سایہ، ذلہ سر، ذلہ. اس کے اندر کیا کیا نشانیاں تھی؟ سایہ، سورج، انسان کی اشارہ تھا، انسان کے عروج و زوال، اس کا جو عمر کا سپین ہوتا ہے سارا. نہ طولو، زمین کی جو گردش ہے، وہ ساری چیزیں. بہرحال سایہ کو بھی ایک نشانی کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا تھا. اب وہ ایک نشانی لے لیں گے. آگے یہاں پر کتنی نشانیاں آ گئی؟ رات کا ہے اور صبح، رات کا ہے اور نیند کا ہے سر ذکر. گن کے بولیے نا. وہاں اچھا ایک ہو گئی تھی رات. جی، رات اور نیند. سر دونوں کو الگ کریں گے، ایک ہی لیں گے؟ الگ کریے بھی تو اچھا ہے، ایک لینا ہے تو ایک کریے. ساری دنیا کی نشانیوں کو ایک بنا دیجئے یا الگ الگ کریے، جیسا ہے. اور آپ کا کوئی اصول نہیں ہے نا اپنے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے. رات ایک الگ چیز ہے نا، دن ایک الگ چیز ہے، اور نیند ایک الگ چیز ہے. میرے لحاظ سے ہر ایک الگ چیز ہے نا. ابھی رات میں کیا ضروری ہے کہ آپ کو نیند آ جائے؟ کوئی ضروری ہے؟ جی سر، ٹھیک ہے. نیند تو کبھی دن میں بھی آتی ہے، کبھی رات میں دیر سے آتی ہے، کبھی جلدی آتی ہے. نیند جب آپ سونا چاہیں گے تب سو سکتے ہیں. جب نیند آئے گی تو ہی سوئیں گے نا، یا جب سونا چاہے تو سو جاتے ہو. سو بھی نیند کا آنا تو ضروری ہے. جی بالکل سر. سر میں کوشچن ہی چاہتی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ نوما سباتن معطوف ہو گیا لیلا لباسن پہ، تو نوما کی بات تو جالا سے جا کے ملتی ہے، تو کیا ہم پورا لے سکتے ہیں کہ جالا لکم اللیلا لباسن پہ معطوف ہو گیا ہے، یا پھر لیلا لباسن ہی لیں گے؟ اتنا ہی لیں گے، اس لیے کہ یہ
اس کے مفعول بھی اور مفعول لہو ہے اتنا ہی ٹکڑا معطوف ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو محذوف ہے وہ پورا، اگر عطف بیان اگر ہے تو اس صورت میں پورا سینٹینس ریپیٹ ہوتا ہے اور اس میں صرف ایک جو تبدیلی آنا ہے کلمے کی وہ آتی ہے، تو اس کو عطف بیان کہیں گے پورا، یا کہ پورا ٹکڑا وہ جعل النوم سباتا نہیں آیا، تو یہ صرف عطف معطوف طی ہوگا، لیکن اس کے اندر وہ جعلہ وہ چھپا ہوا ہے، وہ محذوف ہے کہ اللہ اسی نے بنایا، صرف عطف معطوف طی ہوگا، لیلا لباسا نو منصوبات نو منصوبات، ٹھیک ہے؟ جی سر. اب سر اس کے معطوف کے تو دو تین جو رولز ہیں اس میں ایک تو یہی ہے نا کہ کسی فیل سے یا کسی اس سے جا کے پیچھے کنیکٹ ہو رہی ہوں گی جب دونوں باتیں تو ہی وہ معطوف ہوگا نا سر، تو وہ اس کو ہم ریپیٹ کیوں کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ یا تو پورا جملہ پورے جملے پہ وہ معطوف ہو رہا ہوتا ہے، اور یا پھر جب اس طرح ہوتا ہے تو پیچھے ہی کوئی فیل ہوتا ہے جس سے کہ وہی دونوں باتیں کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس کو عطف معطوف کہتے ہیں نا سر۔ کیا کیا بول رہے تم کو معلوم، اللہ کو معلوم، میری سمجھ میں نہیں ہے کیا بولے۔ سر جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جعلہ کو پورا لیں گے، لیکن سر جعلہ ہے اور جعلہ سے لیلا لباسن کا بھی وہ بن رہا ہے تعلق، اور پھر نوما سباتن کا بھی جعلہ سے ہی تعلق بن رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو عطف معطوف کیا۔ تو ہم تو یوزلی عطف معطوف میں یہی ہوتا ہے سر کہ ایک کسی پیچھے فیل سے جا کے کنیکشن بن رہا ہوتا ہے، یا وہ صحیح ہے، لیکن ہم جو ابھی کام کر رہے تھے 1 منٹ پہلے، اپنے سمجھنے کے لیے اس کا تعلق ہم یہ خالی اگر ون نوما صبح تھا آپ کہہ دیتے اللیلہ لباسا، تو اس میں سینس نہیں ہے۔ اپنے سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر کوئی چیز محذوف سمجھ رہے ہیں جو پچھلے آیت کے ٹکڑے میں واضح ہو گئی کہ اللہ نے دن رات بنائی ہے نا، لباس، رات کو لباس بنایا، تو اس کو اپنے سمجھنے کے لیے اسی اللہ نے نیند بنائی یا نیند دی جو آرام کے لیے ہے، جی یہ سر، صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ جی سر، گرامیٹیکلی تو عطف و معطوف اتنا ہی ہوگا۔ جی سر، یہی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ ہم۔ اس کے بعد کا لاسٹ ٹکڑا جلدی سے کون کر رہے تھے؟ دونوں ہی کر لیتے یا وہ بچی کے بیٹے ٹھیک نہیں ہے، تو اب آمنہ اور ہم اس کو حمیرہ کو وہ کرتے ہیں، ساتھ دونوں کی دوستی بھی بہت گہری ہے۔ آخری ٹکڑا جلدی کرو۔ الحمدللہ، چلے آمنہ باجی۔ اچھا، وجعل النہارا نشورا، یہاں تک ہوگا؟ ہاں، نشورہ کو دیکھو کیسے پڑھنا ہے۔ نشورا، ہاں شاباش، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، جی ٹھیک۔ وجالہ سے ہے، یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، جا آلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں واٹ واؤ کو کیا کہیں گے؟ واو کو ادھر عطف کہیں گے، حرف عطف، حرف عطف، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ اصل میں میرا وہ آئی پیڈ بھی چلا تو میں فون پہ ہوں تو وہ بار بار مجھے بیک اینڈ فورتھ کرنا پڑا، اس لیے ذرا مجھے مشکل ہو رہا ہے پڑھنے میں، تو پلیز بیئر ود می۔ اور اچھا، تو یہ ہے فعل اور فاعل ہے جعلہ میں کہ وہ بنایا، اور اس کے فاعل جو ہے یہ وہی الذی کو ریفر کر رہے ہیں، اور النہارا جو ہے اس کے مفعول بھی ہے۔ ٹھیک ہے، الذی کو پھر اور بھی بتا دیں کہ الذی کس کے لیے آیا ہے۔ الذی کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور نشورہ جو ہے وہ اس کی پھر سے یہ وہی والا کوشچن آ گیا لباسن والا۔ ویسے تو مجھے نشورہ لگ رہا ہے کہ مفعول بھی نمبر 2 ہے، اور ورنہ اس کو کیا صفت کہیں گے؟
ابھی لباسن کے اوپر جو ہوا تھا تھوڑی کافی ہماری بیک اینڈ فورتھ، تو لباسن لیلا کو لباسن رات کو بنایا کس لیے، اور یہاں پہ دن کو بنایا کس لیے، نشورن. اٹھنے کے لیے. تو اس کا مطلب کس لیے بنایا نہار کو، اٹھنے کے لیے، یعنی کام کرنے کے لیے، اٹھنے کے لیے یعنی نیند کے بعد جاگنے کے لیے، اٹھنے کے لیے. تو یہ لیے آ گیا، جب کسی کام کے لیے تو اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں، مفعول لہو. لہو. اوکے. مفعول لہو ہو گیا. اور یہ پورا جو جملہ آپ نے بتایا کہ یہ حرف عطف ہے، تو اب وہ جعل نہار نشورا کو ہم پورے کو کیا کہیں گے؟ یہ صرف جعلہ ہو رہا ہے، معطوف ہو رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی نہیں، غور. یہ پورا معطوف ہو رہا ہے اس پہ جالا لکم لیلا لباسن پہ، یہ پورا جملہ معطوف ہو رہا ہے. اچھا، تو جب جملہ معطوف ہوتا ہے پورا تو ہم اس کو کہتے ہیں پورا حرف، بیانیہ. ہاں جملہ بیانیہ معطوف ہو رہا ہے پورا. جی سر، آپ بتا دیں کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی خاکسار سے؟ نہیں، ٹھیک ہے. بہرحال اس کو پورا معطوف اور اس کے انالیسس بھی اس نے کی، لیکن وہ مفعول لہو وغیرہ ابھی اس کو سمجھ میں نہیں ہے سب. وہ لیکن مجھے سمجھ اب آ گیا سر، مجھے اب سمجھ آ گیا مفعول لہو کا چلیے، کیسے تو کیا. یہاں ہم کتنے نشانیاں گنے تھے؟ 2 جعل لیلا تھا، تیسری سر نیند تھی، اب یہ چوتھی ہو گیا صبح. یہ چوتھا ہو گیا دشورا. جہاں لیل یہ دوسرا ہو گیا تھا، اور نوما تیسرا ہو گیا، اور جعل النہارا نشورا. نشورا کے بارے میں تھوڑا سا اور وضاحت چاہیے، پورا نہیں بتایا کہاں سے نکلا، اس کے معنی کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، وہ پورا نہیں کیا تھا اس نے، آمینہ نے. نشورا کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے؟ نشارہ اس کا روٹ ورڈ ہے سر. گڈ. نشر، نشرہ کے کیا معنی؟ سر ایسے میننگ تو نہیں، لیکن جس طرح سے ادھر خبریں اٹھنے. سنتے ہیں، خبریں کیا ہوتی ہیں ریڈیو پہ؟ نشر، اوکے، اچھا، نشر کرتے ہیں لائک ہاں، پھیلانا کسی چیز کو، پھیلانا. اوکے اوکے اوکے. اشارہ. یہ وہی ورڈ اردو میں اچھا بے اچھا. شمار ورڈ ہیں، جی 80% عربی سے لیے گئے ہیں. اب وہ تھوڑا غور کرے تو اس کو تا حیات اس کے معنی نہیں بھول سکتے. نشر سے ہے، اب خبریں نشر ہو رہی ہیں ریڈیو پہ، ٹی وی میں ہو رہی ہیں، یا پھر چیزوں کو پھیلانا جو ہوتا ہے، بات کو مشہور کرنا، وہ سب. تو اب یہ نشورہ دن کس لیے ہے؟ پھیل جانے کے لیے. پھیل جانا میں نے پھر اپنی اپنی مصروفیتوں میں، اسکول جانے والے بچے اسکول جائیں گے، کام کرنے والے، تجارت کرنے والے سب دنیا میں پھیل جاتے ہیں. رات میں سب سکڑ کے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، لوگ بھی اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ رات کی کوئی شفٹ ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، تو پھر وہ رات بھر جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. چلیے، ایک کمپلیٹ ہوئی، پھر بھی ہمارا کا ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کیا ہے وہ؟ سر بس صرف ایک ایڈیشن کرنا تھا کہ لیلا لباس جو ہے رات کو آرام، لیکن اور سائنٹیفکلی یہ پروف ہوا ہے کہ رات کو جب انسان سوتا ہے تو اس کے آرگنز جو ہے نا ایک کے بعد ایک جو ہے نا وہ ریپیئر ہوتے ہیں رات کو. اچھا، صحیح ہے. تم کتنا ریپیئر کرے؟ سر میرے تو سر میرے تو نہیں ہوتا ریپیئر، کیونکہ 3 بجے کے قریب کہتے کہ لیور ہوتا ہے، تو وہ لیور تو میرا کبھی بھی نہیں ہوگا ریپیئر، کیونکہ میں تو اٹھ ہی جاتی ہوں اس ٹائم سے اگر سوئی تو. اچھا، اوکے. میٹابولزم بولتے ہیں اس کو، میٹابولزم. ماشاء اللہ. چلیے، shall we move to the next verse? Is it okay? جی جی سر. سر صباتن سے ریلیٹڈ ایک بات پوچھنی تھی. سبتا اس کا ہے
اور آرام دہ یا ریسٹنگ کے لیے، تو کیا یہ ہم جس طرح یہ ڈیرائیوڈ ہے یوم السبت ہے، سیٹرڈے کو بولا جاتا، وہ اور جو سبت سبت کا تو بیٹا وہ سبت گنتی ہے عربی کی گنتی تو تم کو معلوم ہے ساری. سبت یوم کی تعریف ہے نا. وہ یوم السبت، یوم الجمعہ، یوم الاحد، یوم السبت، وہ گنتی ہے یا اس کے ساتھ اس کا نام ہے. لیکن یہ سبتا یہ کلمہ ہے جو اس کے معنی ہے وہ آرام کیا، لیکن اس کے اور ایک معنی بھی نکلتے ہیں. کسی چیز کو کاٹ دینا یا کسی چیز کو مٹا دینے کے معنی بھی آتی ہے. تو جو نیند ہے وہ دن کی تمام فکریں ہیں یا کام کی جو روز کا کام ہوتا ہے، گھر کا کام ہو یا باہر کا کام ہو، لوگوں کے دانت اکھاڑنے کا کام ہو یا کوئی کام ہو، تو وہ ساری چیزوں سے وہ انسان کٹ جاتا ہے اور پھر اس کے جسم کو آرام دیتا ہے. وہ دو تین معنی اپنے مفہوم کے لحاظ سے ہر جگہ استعمال ہوئے ہیں. سبتا وہ سبت نہیں ہے. سبت جو ہے پھر وہ احدا، اسنا، ثلاثہ، ربع، خمسہ، اس میں سبت آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ سبت الگ ہے، وہ اسم ہے، اس کو میں نے 7واں دن. جی سر، جزاک اللہ. چلو اب اس کے بعد یہ کون کریں گے؟ کوئی دو پیر خود ہی سلیکٹ کر لو، میرے کو نہیں معلوم، میں سلیکٹ کرتے کرتے بیزار ہو گیا. کوئی ایک. میرے ساتھ کسی اور کو. ہاں بہت اچھا، ایسا آگے بڑھو، والنٹیئرلی بولو. تمہارے ساتھ کون جانا چاہ رہا ہے ممتاز کے ساتھ؟ نہیں رہ گئی ہوں. تم رہ شازیہ. گئے. جی سر. چلو پھر تم رہ گئے تو تم ہی کرو جلدی سے. بول دی بسم اللہ اس کو الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، یہاں تک لیں گے. پھر اسی میں وہی وا عطف ہے، اور ہوا پھر اس کو مبتدا کہیں گے. الذی پھر موصول ہے، ارسلہ اس کا صلہ ہے. پھر ہم هو الذی کو بھی دونوں کو ملا کے مبتدا کہیں گے. پھر اگر اس کے ارسلہ ریاح تو ارسلہ یہ فعلیہ آپ مجھے بتائیں، نے کہا عطف ہے، اس کو ہم حرف عطف کہیں گے سب سے پہلے تو، اور دوسرا پھر یہ کون سا جملہ ہے پھر، کیونکہ آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی اس کے بارے میں. هو الذی یہ ہے اسمیہ. یہاں کون سا اسمیہ خبریہ؟ ٹھیک ہے، اسمیہ خبریہ ہے. ہوا اس کا مبتدا ہے، الذی اس کا موصول، ارسلہ صلہ ہے. تو پھر ہم ہوا الذی کو دونوں کو ملا کر جس طرح گزشتہ آیت میں گزر چکا ہم اس اس کی، کو ہم جب ہم نے اس کو مبتدا کہیں گے. جی، وہ الذی کو ملا کر مبتدا کہیں گے. پھر ارسلہ جب اس آپ میں نے الذی کو مبتدا کہہ رہی ہیں تو پھر آپ کو، پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم الذی کو اس میں موصول لیں اور ارسلہ کو صلہ لیں. ٹھیک ہے نا، پھر ہم اس کیونکہ کی پھر دیکھیں نا پھر بات ٹوٹ رہی ہے نا. ارسلہ ریاح بشرن کو ہم اس کی خبر لیں گے. ٹھیک ہے، پھر اگر اس کو خبر کو کھولیں گے تو یہ پھر فعلیہ خبریہ ہوگا. تو ارسلہ یہ اس میں انزلہ کے وزن پہ ارسلہ، جی اس نے بھیجا، اس نے بھیجا. تو یہ جی، ہے ارسلہ، اس کا روٹ ورب ہے. ارسلہ اس نے بھیجا، فعل فاعل ہے اس میں. اور یہ کیسا فعل ہے؟ یہ فعل ہے ارسلہ، انزلہ. مزید فی ہی ہوگی نا، اضافت ہوگی نا. ہاں اضافت، ارسلہ یہ کا اضافت ہے. ارسلہ فعل فاعل ہے اس میں. ریاح یہ اس کا مفعول ہے. فاعل ہے تو پھر فاعل کون ہے؟ اس میں ارسلہ میں فعل، اس میں فاعل ہے، ہوا اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور ہوا کس پہ ریفر ہو رہا ہے؟ اس پہ ہو رہا ہے، الذی پہ ہو رہا. اور الذی کس پہ ہو رہا ہے؟ الذی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ الذی اس کو ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور اس نے بھیجا، ارسلہ اس نے بھیجا، اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. ریاح یہ پھر اس کا مفعول ہو جائے گا.
रियाह कौन सा मफूल? मफूल बिही। ठीक है। बुशरन ये फिर इसकी बुशरन खुशखबरी देने वाला। तो ये इसको हम ये मफूल बिही मफूल लहू बोलेंगे इसको। नहीं, क्योंकि ये वजह तो नहीं है ना खुशखबरी की, हवा तो बहुत सारी उसकी वजह से मफूल चलती है। बिही सानी बोलेंगे इसको हम। नहीं, देखें, रिया कैसी हालत में चल रही है कि वो खुशखबरी देती हुई चल रही है, राइट? खुशखबरी देती हुई चल रही, तो ये इसकी सिफत होगी। कैसे भेजा है अल्लाह ने उसको? खुशखबरी के साथ भेजा हुआ है, तो उसकी खुशखबरी के सिफत नहीं होगी, सिफत उसका होगी। हाल हो गया ना। बुशरन सर, माय राइट? हाल। सर, ये हाल आप इसको कंफर्म कर दें प्लीज, तो फिर हम आगे चलें। 200%। जी ठीक है सर। 200। हाँ, तो ये इसका ठीक हाल हो जाएगा। बुशरन ठीक खुशखबरी देती हुई, हाँ उसकी हालत पता है। ठीक। बैना यदी रहमती ही, यहाँ तक लेंगे। फिर ये बैना हरफे ज़र्फ़े ज़मा है, यदी रहमती। अच्छा, ये यदी ई के मायने हम यदुन हाथ से लेंगे। हाँ, हैंड। लेकिन इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे? इस यदी टुकड़े, रहमती ही, इस तो पूरे रहमती ही को हम क्या बोलेंगे पूरे को? रहमती ही को हम मुज़ाफ इलैह बोलेंगे। नहीं, पूरा ये जो बैना यदई रहमती ही, ये पूरा टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? बैना यदी ही इसका रहमती कोई ही। वैसे अगर आप अगर लफ्जी मायने निकालने जाएंगी तो आपको समझ आएंगे कि अल्लाह ये ताला। फ्रेज बोलेंगे। तो इसको ये फ्रेज लेवल हो गया, ठीक है, ये फ्रेज हो गया। फ्रेज बोलेंगे। बिल्कुल। बैना हम यदी रहमती ही। कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मुश्किल होगा, लाइक, क्योंकि ये सही वो मायने इसके कोई ऐसे लिटरल नहीं निकलते, राइट? हाँ, वही बोली ना, वही फ्रेज लेवल। ठीक। व अंजलना मिनस समाई मान। भागो नहीं जी, यहाँ तक करो पहले उसको। बैना यदी रहमती ही, ये फ्रेज और कुछ लेवल बोलना है फ्रेज। तुमको? इसमें ऐड करना है वो जो आपकी बॉडी है शाजिया, क्या सर, कर दिया उसको? सर अगर आपने कहा कि जब फ्रेज होता है तो हमने यही पढ़ा है कि हम फिर उसको एनालाइज नहीं करते, लेकिन अगर हम करेंगे फ्रेज कहाँ तक है, क्या है? बैना यदई तक है, रहमत ही, फिर सर सब रहमत। मिलके जरा ठीक। हाँ, जी सर। मुमताज, म्यूट हो जाओ, हो गया तुम्हारा काम। मैं सर म्यूट हो जाऊं? मुमताज। जी सर। सर, बैना यदई जो है वहां तक हम फ्रेज लेंगे, फिर रहमत ही जो है मजाफ इलैह होके हम इसको, लेकिन सर ये तो बैना के साथ ही बन रहा है, तो फिर मुताल्लिक बन रहा है, फिर तो सर ये एक तरह से जैसे हम उसको करते हैं ज़र्फ और मुजाफ जो लेते हैं हम, ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है पूरा, बैना यदई रहमती ही। ठीक है। क्योंकि रहमती आ रहा है ना सर, अगर रहमता होता तो फिर, या ही की वजह से आ रहा है। सॉरी सर, सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गई। ठीक है सर, तो फिर ये मफूल हो गया अरसला का, नंबर 2 भी। नहीं सर? अच्छा, और एक दो और से पूछ लेंगे उनकी क्या समझ में आया, फातिमा क्या समझ में आया, उसके बाद उसके हमारा के क्या समझ में आया, जल्दी। नहीं, ये पूरा जो टुकड़ा है बैना या दई रहमत ही, सर इसका जो मकाम है सर, वो हवा के भेजने, हमने भेजा है हवा को खुशखबरी अपनी रहमत से। सर नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। रहमत ही तो सर ठीक है, वो हो गया मुजाफ अलैह, तो सर बैना या दई का समझ नहीं आ रही। चलो गुड। हमारा तुमको क्या समझ में आ रहा है? उसके बाद आयशा से पूछेंगे। सर वही मफूल ही कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये लगा था बैना यदई या यदई रहमती, ये सब पूरे ही मिल के एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो जैसे कि मुताल्लिक करने के बारे में सोचा था मैंने कि बैना यदई फिर यदई। ओके 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 ओके, थैंक यू। आयशा क्या बोलना? सर पहले तो ये ग्रामेटिकली ज़र्फ है, बैना यदई फ्रेज लेवल पे एक ज़र्फ है, ज़र्फ़ी ज़मा है, और उसका मुज़ाफ़िले बन रहा रहमती ही, जिसको हम देखेंगे तो उसमें भी ही की ज़मीर है, रहमती और ही।
یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے، اور ہی کی ضمیر جاری اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جو رحمتی ہی ہے وہ ریفر کر رہا ہے اس کی رحمت یعنی کہ بارشوں کی طرف، جو ہواؤں کے بعد آتی ہے. ہاں، ہوا آنے کے بعد پھر بارش کی طرف اس کا ریفرنس ہے. بہت صحیح ہے، لیکن یہاں پر صرف ہم گرامیٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ بین یدی رحمتی ہی، یہ فریز ضرور ہے، لیکن اس فریز کے معنی بھی ہیں جو لفظی معنوں کی طرح کوئی اور معنی نہیں ہے. یہ بین یدی جو آتا ہے یہ اس سے سامنے والی بین خلفی اگر آئے گا اس کے بعد، اس سے پہلے، اس فریز کے معنی ہیں کہ کوئی کام سے پہلے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو بین یدی کہیں گے. اب پوری جو آیت کا مطلب نکل رہا ہے کہ بارش کے آنے سے پہلے خنکی والی کچھ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو اس بات کی پیشن گوئی کرتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے. یہ روزمرہ کی زندگی میں یہ نشانی لوگ دیکھتے ہیں کہ بارش آنے سے پہلے عام طور پہ ابر آ جاتے ہیں، ہواؤں میں خنکی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے. تو ایک ایسی نشانی جو روزمرہ انسان دیکھنا ہے ان کی، اور یہ جو اس نے عائشہ نے کہا کہ رحمتی ہی وہ کسی چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کی رحمت سے پہلے ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے. اس سے ایوری ڈے آبزرویشن فار ایوری ون، یہ کام سبھی دیکھ سکتے ہیں اللہ کی نشانی کہ بارش ہونے سے پہلے کچھ ابر ہوگا، سورج نظر نہیں آئے گا، اس کے بعد ہوا میں خنکی آ جائے گی، ہوا ٹھنڈی ہو جائے گی تھوڑی، اس کے بعد بارش برسنا شروع ہوگی. تو وہ وہی ہے ارسل الریاح بشروں، یہ حال ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے اس سے پہلے، یعنی اس کی رحمت آنے سے پہلے، یعنی بارش ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی خبر دیتا ہے. اب یہ بعض ایسے بھی واقعات ہیں قرآن میں جو آپ مختلف قوموں کا ذکر پڑھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی امت کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا کہ بڑے گہرے بادل آئے تھے اور وہ قحط کا زمانہ تھا. لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی، اس کی ہوائیں بھی ٹھنڈی چل رہی تھی، تو اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آئے اور جشن منانے لگے کہ اب بارش ہوگی اور قحط ختم ہوگا، کھانے پینے کی جو کمی تھی. لیکن وہی ٹھنڈی ہوائیں، وہی جو بادل آئے تھے، وہ بجائے بارش برسانے کے آگ برسائے، وہ ایک عذاب والا وہ تھا. لیکن یہ ایک روزمرہ کی نشانیوں، وہاں ہم کتنی نشانیاں کاؤنٹ کر رہے تھے؟ یہ 5ویں ہو گئی ہے ہوا. بس یہ ہوا، یہ بارش سے پہلے چلنے والی ہوائیں جو ان کی رحمت کا اشارہ کرتی ہیں، ان کی رحمت کے آنے کا اشارہ کرتی ہیں کہ اس رحمت کے بارش ہونے سے پہلے یہ جو آثار بارش کے نظر آتے ہیں، ابر کا گر جانا، اس کا سیاہ ہو جانا، اور پھر ہواؤں میں خنکی آ جانا، ہلکی ہواؤں کا چلنا، اگر وہی ہوائیں تیز ہو جائیں تو پھر وہ بادل کو وہاں سے اب اس مقام سے لے کے آگے چلے جائیں گے اور وہاں بارش نہیں ہوگی. اب جہاں اللہ کو برسانا ہے وہیں پھر وہ برسیں گے. لیکن اگر وہ آہستہ چلنے والی خنک ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی تو بارش وہیں پر ہوگی. تو دس از دا 5th وہ ہے اس کا نشانی جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں. بینا اس کا یہ ظرف بھی ہے، اور وہ قبل اس کے
रहमत उसकी, तो सर ये पूरा स्लॉट जो है वो मुजाफ मुरक्कब इजाफी है ना सर? सर की आवाज जा चुकी है, और मैंने यही बोला था कि ये एक दूसरे से इसी तरह कनेक्ट हो रहे हैं, बैना यदी यदी रहमती रहमती ही। मैंने भी क्या यही ये बोला सारा था टुकड़ा पहले। मफूल फीही बन सकता है आने से मफ- पहले, उसके आने से पहले? पता नहीं। नहीं, नो ओके, सर गुड का नाइट। रिएक्शन। जी। चला गया सब मैं उससे कुछ। पूछती हूँ कि सर का टुकड़े का मकाम क्या है फिर? वो तो बस उसका वो ही है कि हम्म, हम्म, हाल ही लग रहा है लाइक के फ्रेज का कभी मकाम नहीं होता, फ्रेज फ्रेज ही होता है, फ्रेज का तो स्क्रीन मकाम चलेगा होता है। ना? पहले जी तो बहुत देर से स्लो आ रही थी आवाज, अब स्क्रीन चलेगा। आवाज और स्क्रीन सर सब चला गया है। नहीं, हमारे पास अभी तक सही आ रहे थे, एकदम से ही चले गया सर की आवाज बोलते या बोलते। बस एक आवाजें मिनट आपकी खामोश हो जाओ प्लीज सब लोग। जी सर। सर की लाइट चली गई है अचानक बारिश की वजह से, तो अब सब बच्चे अपने अपने घर जाएं। फातिमा आप दुआ करें। फातिमा एक सेकंड, फातिमा मुझे ये पूछना है, ये जो है ना यदाई, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? मैं हमेशा बचपन से मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। बैना यदाई जो है, जी, जब दाल के साथ ये या साकिन आता है ना, जब भी या साकिन या वाव साकिन से पहले जबर आएगा ना, उसको खास आपने नबी से लेके जाना है, जैसे लव, लई, दऊ, यदाई, दई, यदाई सही। दई हाँ, या दई। यदाई वो ठीक है ना बाद फिर? दफा पेश की साउंड। एक और मैं अभी मौका दे के आप लोगों को बता रही हूँ कि जो पेश और जेर वगैरह है ना, इनको पूरा पूरा लिया करें। वह हुआ नहीं, वह हुआ होगा। सबके लिए कह रही हूँ ये। जेर को भी पूरा लेके जाना है। बाद दफा हम होवा कर देते हैं, या लई ले कर लेंगे तो लई ली जो भी होगा ली, अलई ही पूरा, अलई हे नहीं करेंगे, अलई ही करेंगे पूरा। पेश को पूरा लेके जाएं सब लोग, ठीक है? नशूरा जिस तरह हुमायूं ने चेक किया था उस वक्त, हम लोग नशूरा कर देते हैं बाज दफा। इसको कहते हैं तख्ती की गलती। सब लोग अपनी तख्ती की गलती जरूर चेक करें, जिनको मतलब थोड़ा तजवीद का भी नहीं पता। अच्छा, आप मुझे फिर से जो यदाई का आप बता रही थी, या क्या आपने जो रूल बता रही थी वो बताइएगा फिर से प्लीज, वो मैं लिख तीन लूँ। लेटर्स होते हैं, वाव साकिन, या साकिन से पहले जब जबर आएगा तो आपने उसको नरमी से लेके जाना है, मुंह गोल करके जाना है। लव, लई, ठीक है? जाओ, जई, ताओ, तई, ठीक है? ठीक। नरमी से अब लेके उसको राउंड करके मुंह पे वाव जाना है। को आप, वाव का क्या कह रही है फिर? आप वाव को क्या करें? वाव वाव का भी यही जैसे होगा? जैसे वाव साकिन और या साकिन का एक ही रूल है, इनसे पहले जब जबर आएगा तो इनको नरमी से लेके जाना है, इनको लीन लेटर कहते हैं। ठीक। तो यही यही और आयशा वगैरह को पता होगा, ठीक है? जी जी, यदई करेक्ट है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसको समझाया बड़ा अच्छा आपने कि दई, और ये जिस या तरह वाव हम साकिन जी, जी वाव साकिन तनवीन के या साथ भी साकिन होता से है। पहले,
بس یا سکن اور واو سکن سے پہلے جب زبر آئے گا تو آپ نے عربی سے کہتے ہیں لین لیٹر کہتے ہیں، منہ گول کرنا ہے اس کو، پھر پڑھنا ہے ولو ٹھیک لئی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور تختی کی غلطی سب لوگ کریکٹ کریں. یدئی کے میننگ کیا ہے؟ ہاتھ، یدن تو ہاتھ ہاتھ کو ہی ہوتا کہتے ہے. ہیں. ہاں تو یدئی بھی ہاتھ ہی ہوئے نا، بینا کے ساتھ آیا تو اس لیے وہ زیر لے رہا ہے نا، یعنی وہ اپنی مجرور حالت میں ہے. یدئی زبر ہے نا اس کے اوپر، یدئی. نہیں یا بین جو یدئی ہاتھ کے درمیان، ہاتھوں کے درمیان. جی چلیں جی بسم اللہ الرحمن چلیے جی سر، الرحیم. ہاں جی دعا کریں. سر کو اپنی پھر اسکرین کلوز کرنی ہوگی. ان کے پاس اسکرین تو ہے لیکن وہ ہمارے تک وہ بھیج نہیں سکتے بیکاز آف دی انٹرنیٹ پرابلم. بسم اللہ ہاں. الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربی زدنی علما. الحمدللہ یا رب العالمین. آج کی کلاس کے لیے یا اللہ ہم سب کو اس کلاس کو لینے کی استقامت عطا کیجیے، ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ کر دیجیے، ہمارے رشد میں اضافہ کیجیے اور ہماری وقت میں برکت دیجیے. ہم اس کو سمجھیں اور اس کو عمل کرنے والے بنیں. اور خاص طور پہ اپنی ہم سب کی یہ جو اولادیں ہیں جو ہمیں اس وقت قرآن کا ہمیں ہوا ہے کہ ہم سیکھیں، اللہ اب بھی ہماری اولادوں کو یہ شعور دے دی جن کو قرآن سمجھنے کی چاہت ہو، ان کو نماز پڑھنے کی چاہت ہو، ان کو حلال کی چاہت ہو. ہم جتنے شرکا یہاں ہیں جن میں جو جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کیجیے، جن کو جو جو مشکل ہے ان کو ساری مشکلیں دور کی دیجیے اور ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائیں، ہدایت کا راستہ دیجیے، عافیت عطا کیجیے دنیا اور آخرت میں دونوں. خاص طور پہ ہمارے استاد محترم کے دعا ان کو صحت والی بہترین زندگی عطا کیجیے اور اس کوشش کا صلہ ان کو بہترین دنیا اور آخرت دونوں میں دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ. سر اوکے نہیں جی. سن رہے تھے تو فاطمہ مجھے دعا کی پریکٹس کر لینی چاہیے تھی، جتنا میں نے بلنڈر کیا تھا اس دن. اب مجھے نہیں ٹھیک تھا، دعا بالکل ٹھیک تھی، ٹھیک ہے، بالکل جزاک ٹھیک اللہ. تھی. دل سے چلیے نکالی، جو بھی کہنا ہے کہ دل سے نکالے، اللہ تعالیٰ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو. اوکے. انشاءاللہ. جزاک اللہ ایوری ون. اللہ حافظ. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.